बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्केड्यूल में नहीं थी, लेकिन आपको पता है जब ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो मैं फ़ौरन आप तक पहुँचाता हूँ, स्केड्यूल में हो या ना हो। स्केड्यूल में एक बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट है, वो रात 11 बजे पाकिस्तान के टाइम के ऊपर मैं अपलोड करूँगा। वो आप ज़रूर सुनिएगा, कैप्टन गयूर अब्बास का। मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है तो मुझे प्लीज़ मैसेज में बता दीजिएगा। जो मेरे पास खबरें पहुंच रही हैं वो इंतहाई ज़रूरी नौइयत की हैं, जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है, आपका मुझे पैगाम पहुंच गया है। जो पहली खबर मेरे पास पहुंची है वो ये है कि पीडीएम ने इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया है। पीडीएम के पैगाम के मुताबिक ये जो कुछ भी इस वक्त गदर पाकिस्तान के अंदर जारी है, जिसके अंदर सोशल मीडिया का इस वक्त क्रैकडाउन हुआ है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, नाम लिया जाता है कि एफआईए और राणे सनाग के आर्डर के ऊपर एफआईए ने तुम्हें उठाया है। तमाम के तमाम लोगों के आगे नाम तो यही लिया जा रहा है। तो पीडीएम ने इस सिलसिले के अंदर जो है वो इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया है। ब्रेकिंग न्यूज है और मैं मीटिंग की कंफर्मेशन कर रहा हूँ। डीजीआईएसआई की मीटिंग हुई है रात को, कल रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अंदाजा करें आपके एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, उसे डीजीआईएसआई जाके मीटिंग कर रहा है, अपने बलूंगड़े साथ लेके गया हुआ था। वो डीजीएमओ वगैरह भी गए होंगे, डीजी एमआई का लोग कह रहे हैं, लोग डीजी उसके अलावा एमओ और डीजी एमआई का कह रहे हैं, डर्टी हैरी का कह रहे हैं। लेकिन डीजीआईएसआई की मीटिंग में आपको कंफर्म कर रहा हूँ, डीजीआईएसआई ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग की है कल रात को। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, मैं आपको एजेंडा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये ब्रेकिंग न्यूज आपको इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को पीडीएम की तरफ से ये पैगाम पहुंचाया गया है कि जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस किस्म की ये हरकत हो रही है, चाहे आगे एफआईए को लगा के या पुलिस को लगा के या इनकम टैक्स को लगा के या जो है उसके अलावा एफबीआर को, आईआरएस को यूज करके, लोअर कोर्ट्स को इस्तेमाल करके, ये तमाम का तमाम काम बराह रास्त हाफिज विस्की उर्फ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हाफिज आसम मुनीर कर रहा है। ये बराह रास्त आसिम मुनीर ये सारे का सारा काम कर रहा है। और पीडीएम का ये कहना है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि जी ये सारा काम हम कर रहे हैं, फौज ये झूठ बोल रही है, ये आईएसआई झूठ बोल रही है। ये पीडीएम ने इमरान खान को बराह रास्त पैगाम भेजा है। मैं आपको दोबारा बता दूं, अब ये मानना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे जराए भी ये कहते हैं कि ये सब के सब आपस में मिले हुए तो जरूर हैं, लेकिन ये बात तय है कि जो भी जो कुछ कर रहा है, पुलिस वाले भी कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हमें ऑर्डर है, जज कहते हैं हम मजबूर हैं, लॉर्ड जुडिशरी के जिन्होंने मेरी भी अकाउंट्स सीज किए हैं आज, उन्होंने भी कहा है कि जी हम मजबूर हैं, हमें तो आप ही के भाई बंदे जबरदस्ती ये काम करवा रहे हैं, जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है वो तो अल्लाह जानता है, हम तो आपको कह भी नहीं सकते, हमें ये ऊपर से ऑर्डर भी दिलवाते हैं हमारे अपने ही महकमे के अंदर से भी। अब तमाम जितना भी काम हो रहा है ये वाजे तौर के ऊपर ये कंफर्म हो गया है कि इसके पीछे हाफिज विस्की, हाफिज तो नहीं कहना चाहिए, चाचू विस्की जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर बराह रास्त इसके अंदर शामिल है। और अब इमरान खान साहब को ये बात पाकिस्तान के तमाम की तमाम सियासी जमातें बशमूल पटवारी पार्टी, पीपल पार्टी, तमाम जमातें जो हैं, मुल्ले शुल्ले भी हैं, वो सब इमरान खान को जाके उनके आगे रो रहे हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह का वास्ता है खान साहब रहम करो, हमारी जान बख्श दो। ये हाथ जोड़ के खान साहब, इमरान खान साहब को कहा जा रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो बराह रास्त तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी हाफिज खुद कर रहा है। वो ये कहते हैं, हाफिज विस्की बराह रास्त तमाम तर इमरान खान के मुखालिफ जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये तुम खुद ये सब कुछ कर रहा है। और इट डज मेक अ बिट ऑफ अ सेंस, क्योंकि अभी इमरान खान को जो ईद की छुट्टियों में मैंने जो स्टोरी ब्रेक की थी, इमरान खान ने जाके हाई कोर्ट के अंदर भी बताया, इमरान खान को टारगेट करने के लिए खुदकुश बम्बार के जरिए जो कैंपेन चलाई जा रही है, आईएसआई की तरफ से जो फतवे चलाए जा रहे हैं, वो पीडीएम का अभी ये दावा इमरान खान साहब को उन्होंने किया है। और इमरान खान साहब का जो बात पहुंची है वो इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ये तो बात समझ आती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अगर इनकी मिली भगत तो होगी होगी ना, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन वो बगैर पेट्रनेज के और इसके हाफिज विस्की के बगैर चाहे ये काम पीडीएम कर ही नहीं सकती। 1 घंटा पीडीएम चल ही नहीं सकती अगर आसिम मुनीर ना चाहे तो।
اور پی ڈی ایم کی اس بات کے اندر جان دکھائی پھر دیتی ہے اس آرگومنٹ کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے عمران خان صاحب کو پہنچایا ہے کہ جو کچھ بھی غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی کیا اوقات ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کس حیثیت میں جا کے کل رات ملا ہے. اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس خاموش مجاہدوں کی طرف سے جو ڈیٹیل اس ایجنڈے کی پہنچی ہے, اس میٹنگ کی پہنچی ہے, میرے پاس تمام تر ڈیٹیل پہنچ چکی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ کو واضح کر دوں, یہ بریکنگ نیوز دے دوں, اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, اس کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں اور ٹیلی گرامز گروپ میں شیئر کریں, کیونکہ اس وقت عاصم منیر نے, حافظ عاصم منیر, حافظ وسکی نے جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر پاکستان کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ڈیٹیل میں کل آپ کو بتاؤں گا, لیکن وقتی طور پہ اتنا بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تک کو استعمال کر کے ٹویٹر کے اوپر سے بھی جو پاکستان میں مواد نظر آ رہا ہے, میرا مواد بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے سینسر کرایا جا رہا ہے. یہ مجھے ٹویٹر کی طرف ذریعہ ای میل یہ بتایا گیا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک یہ جا رہے ہیں, اور اس تمام کی تمام کارستانی کے پیچھے عمران خان کو رستے سے ہٹا کے عید کی چھٹیوں کے اندر ایمرجنسی لگانے کے اندر بھی براہ راست حافظ وسکی شامل ہے, آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر شامل ہے. سب کچھ عاصم منیر براہ راست خود یہ کر رہا ہے. اور دوسرا آپ کو میرے پاس جو خبر مصدقہ ذرائع سے, پہلی خبر بھی کنفرم 100% کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو براہ راست یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ حافظ وسکی خود کر رہا ہے. حافظ وسکی کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں کھڑا کرا, پی ڈی ایم کا صرف نام لگا کے بدنام کیا جا رہا ہے, یہ پی ڈی ایم کا کہنا ہے, اور یہ بات انہوں نے عمران خان صاحب کو بتائی ہے. اور پیچھے ہر کا تمام ماسٹر مائنڈ جو ہے اس کے اوپر میں نے ابھی ویسے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان ختم ہونے والا ہے, تو پتہ نہیں یہ حافظ وسکی ابھی اپنی طرح کسی 3 اسٹار جنرل کو شیطان کی جگہ نہ پوسٹ کر دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دس از آن دا لائٹر نوٹ. جو سیریس بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پی ڈی ایم عمران خان صاحب کو کیا کہہ رہی ہے, اور عمران خان صاحب کو جو پلان ابھی تک بالکل عید کی چھٹیوں میں ٹارگٹ کرنے کا جو پلان ہے وہ بالکل اسی طرح ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ چیز فرق نہیں پڑی. میں کنفرم آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, جو پی ایم ایل نون کے جو سینئر لیڈر ہیں, خاص طور کے اوپر نون لیگ کے, پی ایم ایل نون لیگ کے جو سینئر لیڈر ہیں, سینئر ترین لیڈرز ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا ہے. اور جو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے, یہ میں آپ کو براہ راست ایگزیکٹ ہو بہو جو ہے جو بات چیت ہوئی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ جو پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر عہدیداران نے اور ان کی قیادت نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو کچھ بھی ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, وہ براہ راست حافظ وسکی کے آرڈر کے اوپر ہو رہا ہے, اور حافظ وسکی ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہا ہے تمام کی تمام یہ کاروائی. اور جتنا بھی آپریشن عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہو, ان کو اغوا کرنا ہو, ان کے خلاف مقدمے بازی ہو, میرے خلاف آپ کو پتہ ہے چاہے میری جائیداد ضبط کرنا ہو, تنگ کرنا ہو, سب کچھ براہ راست آپریشن ڈائریکٹ مانیٹر کر رہا ہے. اور وہ آپریشن کر رہا ہے حافظ وسکی, آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر. ایسا پی ایم ایل این کا کہنا ہے, ایسا نون لیگ کا کہنا ہے. عمران خان صاحب کو نون لیگ کی سینئر قیادت نے یہ بات عمران خان صاحب کو پہنچائی ہے. اب اس کے اندر جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں جو بھی ہیں, رانا سناک کس طرح یہ کام نہیں کر رہا, کر تو ہو رہا ہوگا, انہوں نے این آر او 2 بھی لیا ہے, لیکن اگر باجوہ نہ چاہتا اور عاصم منیر نہ چاہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ چاں سے چوں بھی کر سکیں. اس میں صرف اور صرف نون لیگ کے لیڈر, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نہیں ہے, کیانی کے بھائی بھی ہیں, بڑے بڑے جرنیل بھی اس کے اندر شامل ہیں جنہوں نے این آر او 2 سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ سب مل باندھ کے یہاں پہ بندر بانٹ کر رہے ہیں. لیکن اب نون لیگ نے یہ پیغام براہ راست عمران خان صاحب کو پہنچایا ہے کہ جناب یہ سارے کا سارا کام حافظ آپ کے خلاف کر رہا ہے, سانو اللہ دا واسطہ ہے معاف کر دینا, ہمارا اس کے ساتھ تعلق
نہیں ہے. میں نے ایگزیکٹ آپ کو پیغام جو ہے وہ ایگزیکٹ آپ کو ڈیٹیل میں نے بتا دی ہے. نون لیگ کے سینئر قیادت نے, سینئر لیڈرشپ نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا ہے کہ ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ براہ راست اس کو مانیٹر کر رہا ہے, یہ آپریشن چلا رہا ہے حافظ وسکی عاصم منیر بذات خود. کل رات کو میٹنگ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی, میں کنفرم کر رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے. اس میٹنگ کے اندر صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. میرے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور میرے ذرائع 100% سچ بتاتے ہیں جو بھی بتاتے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ الیکشن آرڈر ایک ہی دن کیے جائیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے, یہ آرڈر کیا جائے. یہ جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپنے بلونگڑے ساتھ لے جا کے 3 گھنٹے جو میٹنگ جاری رہی اس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ چیف جسٹس کو کہیں کہ ایک دن الیکشن کریں اور ایک ہی دن کیے جائیں. اور بہت شدید قسم کی 3 گھنٹے میں کوشش کی گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو انفلوئنس کیا جائے, ان کے اوپر حاوی آیا جائے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جواب 3 گھنٹے میں مسلسل ایک ہی جواب دیا ہے کہ وہ فیصلہ وہی کریں گے جو آئینی جو ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے تحت یہ فیصلہ کریں گے. آئینی ریکوائرمنٹ کے تحت وہ فیصلہ کرنے کا یہ کہا جا رہا ہے. عزیزان من, یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. الجزیرہ نے ایک بڑی زبردست قسم کی ٹویٹ کی ہے, میں نے ری ٹویٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر جو ریاست ہے اس کو ایک واقعی سچی قومی فوج چاہیے ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی ریاست ایک 2 نمبر قسم کی ملیشیا جو قانون سے اوپر چل رہی ہو اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. اور اس وقت جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے, رات کو میں ڈیٹیلڈ آپ وہ ذرا ویلاگ ہمت کر کے دیکھ لیں, آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ کس طرح فوجیوں کو ٹھلے بنا دیا گیا ہے اور کس طرح پاک فوج کو جو ہے وہ نواز ڈاکٹرین, باجوہ ڈاکٹرین کے بعد نواز ڈاکٹرین نے پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا کے ایک دیرینہ اپنی خواہش پوری کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے اور پی ایم ایل این نے عمران خان صاحب کو اب یہ پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, خان صاحب یہ سب کچھ عاصم منیر براہ راست خود کر رہا ہے اور وہ واقعی یہ بات کر رہا ہے, اس میں تو کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. تمام چیزیں اسی ڈائریکشن کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. اب عمران خان صاحب کو ڈیلے کرنے کی یہ سازش بھی ہو سکتی ہے, ان کا دھیان بٹا کے اور عاصم منیر کے ساتھ ٹیگ ٹیم میں عاصم منیر نے ہٹ کرنا ہے اپنے سیکٹر کمانڈرز کے تھرو عمران خان کو. عید کی چھٹیوں میں آپ لوگ سب کے سب زمان پارک پہنچو عید کی چھٹیوں میں خاص طور کے اوپر, لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خودکش بمبار خود کو اڑانے آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ایک تو مجمع نہیں بنا, مجمع اندر عمران خان صاحب کے قریب مجمع کو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ سیکیورٹی ڈسٹنس بہت ضروری ہے اور سیریس قسم کی چیکنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ اندر کے لوگوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اندر لے جانے کے لیے خودکش کو. تو اس وجہ سے عید کی چھٹیوں میں آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. یہ بریکنگ نیوز آپ کو دینی تھی, یہ میں دے چکا ہوں, اور پلیز رات والا جو آپ کو آ رہا ہے ویلاگ اس کا انتظار کریں. یہ میں نے آپ کو 2 چیزیں کنفرم کر کے بتا دی ہیں, 100% کنفرم نیوز. انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد آپ لوگوں سے اللہ کے کرم سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. میجر عادل راجہ سائننگ آؤٹ.